فیلڈ مارشل آصف منیر کے اس فاتح جنرل کو دیکھا جب اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو خاک چٹاتے ہوئے دیکھا تو میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ تمام تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اور پھر بعد از بزرگ قصہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ محترم جناب رضوان جعفر صاحب، محترم جناب ریحان ہاشمی صاحب، میری صاحبزادی عائشہ ہاشمی صاحبہ، فہد شفیق صاحب، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوارڈینیٹر، محترم جناب ذوالفقار حال پوتا صاحب، محترم جناب آصف اقبال صاحب، عاطف اقبال صاحب، ریحان اللہ والا صاحب، ون اینڈ اونلی دانیال لگوری صاحب، محترم جناب بابر انور صاحب، خرم عباس صاحب، یوتھ ونگ کے جناب شجرا صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ چونکہ بہت خوبصورت بات کر گئے رضوان جعفر صاحب، جو کہ ایک برانڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو میرے لیے انہوں نے کہا کہ پرزور تالیاں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ پرزور تالیوں کے آج حقدار صرف اور صرف ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے رضوان جعفر، اور تالیاں تھمنی نہیں چاہیے۔ آج سے 21 سال پہلے جب انہوں نے اس فورم کا آغاز کیا تو بہت سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے ہی کوئی بچکنا کام کر رہا ہے، مگر میں اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھدار میں پھنسی ہوئی کشتی کو باہر نکال کے باہر لا رہا ہے۔ وہ ان نوجوانوں کی تربیت کر رہا تھا، ان کی آنکھوں میں خواب دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں بھی خواب دیکھتا ہوں۔ میں کبھی یہاں بیٹھا ہوتا تھا، یہاں جب آپ کی عمر میں تھا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور روسٹم پہ کوئی سی ایم صاحب ہوتے تھے، وائس چانسلر ہوتے تھے، کوئی اور بڑے اصحاب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، کہیں پہ گورنر صاحب ہوتے تھے، میں ان کو غور سے دیکھتا تھا اور سنتا تھا اور اپنے آنکھوں میں خواب سجاتا تھا۔ ایک خواب پاکستان کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اللہ نے وہ خواب کی تعبیر مجھے دینا شروع کر دیا۔ پاکستان جو کہ پیچھے جا رہا تھا، جو خواب میں دیکھتا تھا کہ ہمارا ملک بہت ہی مضبوط ہو جائے، اس خواب کی تعبیر مل گئی جب میں نے فیلڈ مارشل آصف منیر کے اس فاتح جنرل کو دیکھا جب اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو خاک چٹاتے ہوئے دیکھا تو میری خواب کی تعبیر مل گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون ہوگا سپاہ سالار، مگر اللہ نے میرے خواب کی تعبیر دی کہ میرا ملک اتنا مضبوط، اتنا مؤثر، اتنا مربوط بن گیا کہ آج کوئی ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر میں خواب دیکھتا تھا اس ملک میں ترقی کی خواب دیکھتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کوئی آدمی جس کا نام محمد نواز شریف ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ کس کا نام شہباز شریف ہے۔ پھر میں نے سنا اس ملک میں موٹر وے بنے گا، میں نے سنا اس ملک میں ترقی ہوگی، نئے ایئرپورٹ بنیں گے، نئی گاڑیاں آئیں گی یلو کیب کی صورت میں، ڈالر اکاؤنٹس کھل جائیں گے، صنعتوں کی جال لگ جائے گی۔ اللہ نے وہ خواب بھی پورا کر دیا، اور دیکھیں حسن اتفاق کہ اس خواب جس کے لیے دیکھتا تھا محمد نواز شریف کے پارٹی کا کارکن بن گیا میں، وہ خواب بھی پورا ہوا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب جب بنے وزیر اعلیٰ تو میں نے کہا پاکستان ترقی کر رہا ہے اور آگے کرتا چلا جائے گا، تو خواب دیکھتا تھا
یقیناً یہ بھی خواب دیکھتا تھا کہ میں ایک دن پارلیمنٹ میں جاؤں گا. محترم جاوید جبار صاحب سینیٹر تھے, میں ان کے ساتھ جیسے آج کل بچے گھومتے ہیں میں ان کا ایک شاگرد کے طور پہ گھومتا تھا. جب میں پارلیمنٹ کے اندر وزٹرز گیلری میں بیٹھا ہوتا تھا, یہ سن 88, 85, 90 کی بات ہے, تو میں کہتا تھا یا اللہ ایک دن کیا میں اس پارلیمنٹ میں آ سکوں گا. اور ٹھیک 30 سال بعد میرے رب نے میرے خواب کی تعبیر دے دی اور میں پارلیمنٹ کے لیے بن گیا. خواب دیکھیں اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. خواب دیکھنا آپ کا حق ہے, اور خوابوں کی تعبیر کے لیے جو رستہ آپ کو ملے گا وہ رستہ محنت سے ملے گا, ایک ڈسپلین سے ملے گا, ایک جدوجہد سے ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ جدوجہد یہ سامنے ہے, پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب. مجمع اور ہجوم نہیں, ایک سمت چاہیے آپ کو, منزل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جگنو تو آپ کو رستہ بتا دے گا, آج نہیں, فوری نہیں, مگر آپ خواب دیکھیں آپ تعلیم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ خواب دیکھیں آپ کا کیسا گھر ہونا چاہیے, آپ خواب دیکھیں آپ کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اور اس خواب کا پیچھا کرتے رہیں. جب میں نے یہ دیکھا کہ جناب رانا مشہود احمد صاحب نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک اسکیم لایا ہے, تو میں نے کہا میں اپنے خواب کے جانب آگے بڑھ رہا ہوں. جب میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے محترمہ مریم نواز صاحبہ 2013 میں لیپ ٹاپ اسکیم جاری کرتی ہیں, اتفاق سے اس اسکیم کا میں حصہ بن جاتا ہوں. اور اکثر بیشتر جو یہاں جامعات ہے اس میں گیا, ان نوجوانوں کو جب میں نے لیپ ٹاپ دیا آج سے 10 سال پہلے جدید لیپ ٹاپ, تو ان کی آنکھوں میں ایک خواب تھا. وہ خواب تھا کہ آج 3.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ میرے ہاتھ میں ہے, دسترس میں ہے. یہ خواب دیکھتے ہیں نوجوان اور پھر اس رستے پہ چل پڑتے ہیں. جب میں دیکھا کہ اب آگے نوجوان کہاں جائیں گے, آج جدید دور ہے, تو مجھے ایک نوجوان نظر آیا, اس کا نام ہے دانیال لاگوری. کہاں ہے دانیال لاگوری؟ کھڑے ہو جاؤ. اس بچے کے لیے تالی ہونی چاہیے, اس بچے کے لیے تالی ہونی چاہیے کہ یہ انتھک محنت کرتا ہے اور یہاں پہ ہزاروں بچوں کو اے آئی کی ٹریننگ دیتا ہے. پھر اس نے مجھ سے باتیں کی, اس نے کہا کہ ہم اسکول کے بچوں کو اس مقام پہ لانا چاہتے ہیں, کیوں نہ اس ویکیشن میں ہم کیمپ لگائیں, سمر کیمپ. ہم نے کہا لگائیں. اور پھر عارفہ کریم سمر کیمپ کے نام سے ہم نے کلاس 5 سے لے کے 10 تک کے بچوں کو بلا لیا. خواب پورے ہوتے جاتے ہیں, خواب پورے ہوں گے. میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے شجرا نوجوان, کھڑے ہو جاؤ تم بھی, جو یوتھ ونگ کا صدر ہے مسلم لیگ کا. اس نے خواب دیکھا کہ میں قیادت کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میں نے شامل ہو جاؤ پازیٹیو ڈائریکشنز میں. اور جو سفر کا آغاز کیا جناب رضوان جعفر صاحب نے, جو خواب اس نے دیکھا اس کی تعبیر مل گئی, اور میں نے کہا ہی از اے برانڈ, یس ہی از اے برانڈ. اور تبھی اس نے ایک نیا برانڈ بنا لیا, میڈ ان پاکستان. جب میڈ ان پاکستان کی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا یہ بھی میرا خواب تھا کہ جہاں جہاں پاکستان کا مصنوعات جائے وہاں وہاں پاکستان ساتھ جائے. وہ پاکستان کے کپڑے ہو, فٹ بال ہو. کئی صاحبوں نے کہا کہ آپ ورلڈ کپ میں فائنل کیوں دکھا رہے تھے گورنر ہاؤس میں؟ میں نے کہا ہم بھی کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا پاکستان کی تو ٹیم نہیں تھی, وہ تو اسپین اور ارجنٹینا تھا. میں نے کہا بچوں فٹ بال تو ہمارا تھا, جیتے کوئی بھی پاکستان اس میں شامل ہونا چاہیے. تو آپ نوجوان جو اسکالرشپ لے کے جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, جو تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں, جو نوکری کرنے جاتے ہیں, جو ثقافتی طائفے میں جاتے ہیں, جو گیم کھیلنے جاتے ہیں, جو اسپورٹس میں جاتے ہیں, آپ چلتا پھرتا میڈ ان پاکستان ہوتے ہیں. آپ سب میڈ ان پاکستان ہیں. اور تبھی میں نے فہد شفیق صاحب سے عرض کیا کہ فہد آ کے بتاؤ کہ آپ کا وزیر اعظم, ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف سینکڑوں ارب روپیہ صرف یوتھ فنڈ میں رکھا ہے. کیوں؟ کہ نوجوانوں کی ٹریننگ کی جائے, نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن دی جائے, نوجوانوں کو روزگار دیا جائے,
نوجوانوں کو بلا سود قرضہ دیا جائے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جائے، نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت کے ساتھ بھیجا جائے۔ یہ اسکیم ہے تاکہ آپ شروع سے لے کے A to Z آپ کی ریاست آپ کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ مگر یہ نہیں ہوگا کہ گدھے گھوڑے ساتھ چلیں۔ جو بچے تعلیم پہ فوکس کریں گے، جو بچے اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے آگے بڑھیں گے، انہی بچوں کو وہ مقام ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور آج تھینک یو رضوان جعفر، چند دنوں بعد پاکستان کا جسے کہتے ہیں کچھ لوگ یوم آزادی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جنم ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جنم ہوا ہے۔ پاکستان کبھی غلام نہیں تھا۔ غلام اگر تھا تو ایک ملک جس کا نام تھا بھارت، جس کا نام تھا ہندوستان، جس کا نام تھا انڈیا، پاکستان کو قائد اعظم نے بھارت کے سینے سے کھینچ کے نکالا ہے۔ ہم نے جنم لیا ہے، ہم کبھی غلام نہیں تھے۔ اور جن بچوں کے لیے پاکستان کو جنم بابا قوم نے دیا تھا، ان بچوں پہ اب فرض ہوتا ہے کہ اس عظیم قائد کے خوابوں کی تعبیر بنے۔ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ بابا قوم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں ہماری سوچ کے مطابق تعلیم ہو، سماجی آزادی ہو، مذہبی آزادی ہو، سیاسی آزادی ہو، اور پھر میرے بچے آگے جائیں۔ اور اگر وہ آزادی نہ ملتا تو ہمارے پاس قدیر خان نہ ہوتا، ہمارے پاس ادیب رفتی بھی نہ ہوتا، ہمارے پاس آپ بھی نہ ہوتا، بڑے بڑے سیاستدان، سائنسدان، سرمایہ کار نہ ہوتے۔ کیونکہ جو حال بھارت نے کیا ہوا ہے کہ آپ ان کے مذہب سے ہٹ کے بات کریں، ہندوتوا سے ہٹ کے بات کریں، بی جے پی سے ہٹ کے بات کریں، آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ آپ کو اور آپ کے والدین کو وہ جو عظیم جد و جہد تھی قائد اعظم اور اس کے ساتھیوں کی، وہ آپ کے لیے تھی، آپ کے لیے۔ یہ آپ ہے پاکستان۔ اور آج میں یہاں کھڑا ہوں، کل شاید رضوان جعفر ہو، کل یہاں پہ ہو سکتا ہے فیض شفیق ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو، یہ ہو، کل ہو سکتا ہے دوسرا ہو۔ اور آخر میں ایک بات کرتا ہوا چلوں، میں اپنے بچوں سے کئی سالوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ 2047 میں، آپ کو معلوم ہے 2047 کے معنی کیا ہے؟ جن کو معلوم ہے 2047 وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کیا ہے؟ دو 2047 میں پاکستان کا 7 سالہ جنم دن ہوگا، اور اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے، میں نہیں ہوں گا۔ اگر میں زندہ بھی رہا تو اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں بات بھی کر سکوں، کیونکہ میں 20-21 سال بعد فورسی نہیں کرتا۔ مگر میری دعا ہے اور میری کامل یقین ہے کہ آپ میں سے ہمیشہ 100% زندہ ہوں گے۔ آپ میں سے کوئی چیئرمین ہوگا، کوئی آئی جی ہوگا، کوئی ڈی آئی جی ہوگا، کوئی فوج میں کوئی کرنل ہوگا، کوئی جنرل ہوگا، کوئی یہاں کا بڑا بزنس مین ہوگا، کوئی صحافی ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی سفارتکار ہوگا، اور پاکستان آپ کا ہوگا، آپ کا۔ اور آج سے 21 سال بعد کیا آپ اسی حال میں جائیں گے کہ ہمیں چند بلین ڈالر چاہیے اپنی معیشت کو آگے بڑھانے میں؟ تو پھر کیا وہ جو جنتر منتر میں جو لڑکے کل مودی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، وہ لوگ اس وقت مودی کی جگہ پہ ہوں گے، ہندوستان کے سیاست میں ہوں گے، اس کے اقتدار میں ہوں گے، اور آپ بھی پاکستان کے اقتدار میں ہوں گے 21 سال بعد۔ تو کیا آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حکومتیں اور ریاستوں کا کام نہیں ہوتا ہے، وہاں رہنے والے نوجوانوں کا کام ہوتا ہے، وہ دریا کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ فیصلہ کریں آج سے کہ ہم اے آئی سے سفر کرتے ہوئے، علم سے سفر کرتے ہوئے، علم کا خواب دیکھتے ہوئے، پاکستان کو مضبوط بناتے ہوئے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ اس مقام پہ جا کے کھڑے ہوں گے کہ واگا بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہم کہیں گے، آؤ ہندوستانیوں دیکھو آ کے، اس دن کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان کو آزاد کروایا تھا، جنم دیا تھا،
उस दिन आप जवाब देंगे भारत के लोगों को कि हमारे बुजुर्गों ने इस दिन के लिए पाकिस्तान को जन्म दिया था, कुर्बानियां दी थी, शहीद हुए थे, घर उजाड़े थे, जद्दोजहद की थी। वो दिन होगा आपका। जवाब आप देंगे, हम नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं देंगे, मेरे दादा और उनके नस्ल के लोग नहीं देंगे, क्योंकि आप अल्लाह के पास जा चुके हैं। अब जवाबदेही आपकी है। और मुझे अफसोस होगा कि अगर उस दिन आप फख्र से सीना तान के सर उठा के खड़े ना हो सके तो हमारी गलती नहीं होगी। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया, आज के दौर में जैसे भी पाकिस्तान को बचाया, जिम्मेदारी अब आप पे होगी, आने वाली नस्लों पे, कि पाकिस्तान को कैसे दुनिया के मुमताज मुल्कों में अपना मुकाम दे। वादा है आपका? हाथ नहीं उठ रहा, पाकिस्तान को आगे लेके जाओगे? इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले और पीछे वाले, जो पाकिस्तानी नहीं है वो हाथ ना उठाए, और जो पाकिस्तानी है वो हाथ उठाए और कहे कि हाँ, हम पाकिस्तान को सर बुलंदियों पे लेके जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं शुक्रगुजार हूँ रिजवान जाफर आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ एक एक नौजवान बेटे बेटियों का कि उनका अहद, उनका ख्वाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने ख्वाबों की ताबीर दे। और इसी तरह से ये कारवां यूथ पार्लियामेंट का चलता रहे। इसके बानी रिजवान जाफर को अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सकें। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट पाइंदाबाद।